مسلمان جو تھے وہ ظلم و تشدد برداشت کرتے تھے لیکن آگے سے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ ایک مسلمانوں کی ٹریننگ تھی، مشق تھی کہ برداشت کرنا ہے، اپنے اندر برداشت کو پیدا کرنا ہے۔ تو 13 سال مکی دور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ نے کوئی جواب نہیں دینا۔ مدینہ جانے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی، جہاد کو فرض کیا۔ تو مکہ کے اندر کئی لوگ کہتے تھے کہ ہمیں لڑنے کی اجازت دیں، جہاد کی اجازت دیں، اپنا بدلہ لینے کی اجازت دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں۔ مدینہ کے اندر جب اس کی اجازت مل گئی تو پھر بہت سارے جو مسلمان تھے کچھ ایسے بھی تھے جو اس سے ڈرنے لگ گئے کہ بھائی ہم جہاد کریں گے، مقابلہ کریں گے، یہ تو لڑائی ہوگی، قتل و غارت ہوگی، مریں گے ہم۔ تو اس طرح کی باتیں بھی شروع ہو گئی۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان تو ایسے تھے جو ہم سے لڑائی کی اجازت مانگتے تھے، جہاد کی اجازت مانگتے تھے۔ اب ہم نے جہاد کی اجازت دی ہے تو اب آپ لڑو۔ تو لوگوں سے نہ ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اور موت کا وقت متعین ہے، اپنے وقت پر آئے گی۔ اگر کوئی آدمی مضبوط قلعوں میں بھی داخل ہو جائے اور اپنے آپ کو بند کر لے اور وہ سمجھے کہ یہاں فرشتہ نہیں آ سکتا، موت کا فرشتہ نہیں آتا، وہاں بھی موت آ جاتی ہے۔ تو موت سے نہ ڈرو، موت اپنے وقت پر آئے گی۔ اللہ رسول کا حکم ہے تو لڑو۔ الم تر الی الذین قیل لهم، کیا نہیں دیکھا آپ نے لوگوں کی طرف، قیل لهم جن سے کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، بس یہ کام کرتے رہو۔ ابھی جہاد کی اجازت نہیں، لیکن جب اجازت مل گئی فلما کتب علیہم القتال، جب مسلمانوں پر جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ دیا، اذا فریق منہم یخشون الناس، تو ایک فریق انہی مسلمانوں میں سے یخشون الناس، وہ لوگوں سے ڈرنے لگ گیا، کخشیت اللہ، جیسا کہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے، او اشد خشیہ، یہ سے بھی زیادہ ڈرنا۔ پھر یہ لوگوں سے ڈرنے لگ گئے کہ بھائی یہ تو ماریں گے ہمیں، مر جائیں گے ہم، غالب آ جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے نہ ڈریں، مجھ سے ڈریں، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں یہ لوگ، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت علینا القتال، کیوں تو نے ہم پر قتال فرض کیا؟ تو پہلے یہ کہتے تھے کہ جہاد کی اجازت ملے، اب جب اجازت مل گئی تو بعد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی جہاد کیوں فرض ہو گیا؟ قل، جی نہیں، کچھ مسلمانوں کے اندر سے بھی آوازیں آئیں کہ جہاد کیوں فرض ہے اور کس لیے ہو گیا ہے، لیکن مسلمانوں کی نیت تو ٹھیک تھی، ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کی وجہ بتائی جائے ہم لڑیں۔ منافقین کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، اور وہ کہتے ہیں ہمارا رب کیوں لکھا ہے تو نے ہم پر قتال، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہیں مؤخر کیا تو نے ہم کو الى اجل قریب، ایک قریب کی مدت تک، ذرا تھوڑے اور عرصے کے بعد جہاد فرض ہوتا تو جلدی جہاد فرض ہو گیا۔ تو بعض مسلمان کہتے تھے کیوں ہو گیا، بعض کہتے تھے لیٹ ہوتا، اتنی جلدی جہاد کی ضرورت نہیں تھی۔ قل، کہہ دیں آپ، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقی، اور آخرت بہت بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ تو اگر تمہارے اندر ڈر ہے، خوف خدا ہے، تو آخرت بہت خوبصورت ہے آپ کے لیے۔ بس دنیا سے آپ نے آنا ہے اور سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچنا ہے، وہاں تو بہت کچھ ہے۔ جیسے مسافر ہوتا ہے تو راستے میں جتنی بھی دقت ہو وہ کہتا ہے میرے گھر میں سکون ہے، ابھی میں پہنچ جاؤں گا مجھے سکون مل جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت بہت اچھی ہے، دنیا کی مشقتوں تکلیفوں سے گزر کر آؤ گے تو آگے بڑا اچھا سامان ہے تمہارے لیے۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور تم پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، رائی برابر، دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، جہاں بھی تم ہوگے، يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ، تمہیں موت پکڑ لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا کہ موت سے مفر نہیں ہے تمہیں۔ اب آگے منافقین کا ذکر ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں آپ کی جماعت میں کہ اگر ان کو کوئی اچھائی پہنچے، کوئی مال غنیمت مل جائے، کوئی مال و دولت مل جائے، کوئی ملک فتح ہو جائے، یا کوئی بارش ہو جائے بر وقت اور غلہ اچھا ہو جائے،
تو کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے، لوگوں کو ملتی رہتی ہیں یہ چیزیں، اللہ تعالیٰ بھیجتے رہتے ہیں، تو ٹھیک ہے روٹین کے مطابق مل گئی ہمیں۔ اور اگر ان کو کوئی نقصان پہنچ جائے، مثلاً آپ نے جہاد کے لیے بھیجا اور خدا نخواستہ شکست ہو گئی، کوئی مال و اسباب ان کے لٹ گئے، کوئی ان کے رشتہ دار عزیز جو تھے وہ قتل ہو گئے، اس طرح کا کوئی نقصان ہو گیا، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ من عندک، یہ مسلمانوں کی نوست کی وجہ سے، یہ یہاں مدینہ آئے ہیں اور ہمیں ان کاموں پہ لگایا ہے، ان کی وجہ سے سارا کام ہو گیا۔ شکست ہو جائے تو کہتے ہیں دیکھو انہوں نے پلانے کی غلط کی، یہ کوئی جہاد کا موقع تھا، لڑنا نہیں چاہیے تھا، مذاکرات کرنے چاہیے تھے، یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور اگر بارش نہ ہو اور غلہ اناج نہ ہو تو کہتے ہیں یہ ان کی نوست ہے، یہ جو مکہ سے لوگ اٹھ کر آئے نا ان کی وجہ، ورنہ تو ہمارے ہاں بر وقت بارشیں ہوتی تھیں۔ تو ہر اچھی چیز کو یہ کہتے ہیں روٹین کے مطابق ہے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں یہ ان لوگوں کی وجہ سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر ان کو کوئی اچھائی پہنچے، کوئی بھی اچھائی، يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان کو کوئی مصیبت پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو کہتے ہیں یہ تمہاری طرف سے، یہ محمد کی طرف سے، مکہ کے لوگوں کی طرف سے۔ قل، آپ ان کو کہہ دیں کل من عند اللہ، یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا اللہ کی طرف سے۔ اگر کوئی تمہیں فائدہ پہنچا ہے مالی لحاظ سے، جانی لحاظ سے، وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور اگر تمہیں کوئی نقصان ہوا ہے جانی مالی عزت آبرو کے لحاظ سے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فما لہؤلاء القوم، کیا ہو گیا اس قوم کو، لا یکادون یفقہون حدیثا، وہ بات سمجھنے کے قریب ہی نہیں ہے۔ تو ان کو بات سمجھنی چاہیے، غور سے سننی چاہیے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اور جو بھی آپ کو پہنچتی ہے کوئی اچھائی، وہ فمن اللہ، وہ اللہ کی طرف سے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور جو پہنچتی ہے آپ کو کوئی اتنا تکلیف، فمن نفسک، یہ تمہاری گناہوں کی وجہ سے ہوتا اللہ کی طرف سے ہے، لیکن سبب تو تم بنتے ہو، گناہ کرتے ہو، گناہ کی وجہ سے وہ کوئی آفت آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو یہ گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے۔ آج ہم مہنگائی کو روتے ہیں اور سب لوگ جو ہیں وہ اپنے تیر اور وہ حکمرانوں کے نشانے پہ رکھ لیتے ہیں حکمرانوں کو، تو یہ بھی ٹھیک ہے، بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، لیکن حدیث کے اندر جو آپ نے اسباب بتائے ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب قوم کے اندر زنا عام ہوگا تو پھر بر وقت بارش نہیں ہوگی، اور جب ان کے اندر سود عام ہوگا تو ان کو پیسوں کے اندر برکت نہیں رہے گی۔ آج ہمارے پیسے کے اندر کہاں برکت، سودی کاروبار کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے ہم اس مصیبت کا شکار ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ طرح طرح کی بیماریاں آئیں گی، ایسی بیماریاں آئیں گی کہ ان کے پہلے لوگوں نے نام تک نہیں سنا ہو۔ اب کیسی کیسی بیماری ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ساری باتیں بتائی جی۔ ہاں، کرونا، ڈینگی، یہ نئی نئی بیماریاں آ گئی ہیں، تو یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا تھا اس طرح ہوگا۔ آج جو کچھ ہم کرتے جا رہے ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، حدیث کا مطالعہ کریں نا جو علامات قیامت کے بارے میں ہے، تو بالکل اسی طرح ہی ہو رہا ہے۔ تو ہمارا اپنا بھی اس میں عمل دخل ہے، اپنا بھی کردار ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہے ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسولہ، رسول بنا کر۔ تو آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کو آپ کی فرما برداری کرنی چاہیے، جو آپ کہیں بس آپ کے پیچھے چلیں۔ رسول کا کام یہ ہوتا ہے کہ قوم اس کے پیچھے چلے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور کافی اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کون رسول کی اتباع کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو اگر انسان رسول کی اطاعت کر لے تو اللہ کی اطاعت خود بخود ہو جاتی ہے، کیونکہ پیغمبر جو بات بھی بتاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتاتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں وضو کے اندر انسان سنتوں کا لحاظ کرے تو فرض خود بخود مکمل ہو جاتے ہیں، تو نماز کے اندر بھی سنتوں کا لحاظ کریں تو فرض خود بخود مکمل ہو جائیں گے۔ جیسے وضو کی سنت ہے کہ ہر عضو کو 3 دفعہ دھو، اب فرض تو 1 دفعہ دھونا ہے، جب آپ سنت پر عمل کریں گے 3 دفعہ دھوئیں گے تو فرض خود بخود مکمل ہو جائے گا۔ اب یہ کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی جگہ خشک رہ گئی، 3 دفعہ بازو کو دھویا، 3 دفعہ چہرے کو، تو اب یہ فرض مکمل ہو گیا۔ تو سنتوں پر عمل کرنے سے فرض مکمل ہو جاتا ہے، اللہ کی رسول کی بات پر عمل کرنے سے اللہ کی بات پر عمل ہو جاتا ہے۔
تو من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی، فقد اطاع اللہ، اس نے گویا کہ اللہ کی اطاعت کر لی۔ ومن تولا، جو پھر گیا، ہٹ گیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر۔ آپ کو نگہبان نہیں ہے، چوکیدار نہیں ہے کہ کھڑے رہیں اور ان کو اطاعت کی طرف لاتے رہیں، یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ وہ نوافل جن کا تعلق خاص حالات سے، فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں پڑھے جانے والے نوافل، اسی طرح تہجد، اشراق، چاہ، یہ سب وہ ہیں جن کے اوقات متعین ہیں۔ لیکن کچھ نوافل وہ ہیں جن کا تعلق خاص اوقات سے نہیں بلکہ خاص حالات سے، جیسے دوگانہ وضو، جس کو عرف عام میں تحیت الوضو کہتے ہیں، یا تحیت المسجد، اسی طرح صلاۃ حاجت، صلاۃ توبہ، نماز استخارہ وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی کا بھی کوئی وقت متعین نہیں، بلکہ جس وقت بھی وہ حالات یا ضرورت پیش آئیں جن سے ان نوافل کا تعلق ہے، یہ اسی وقت پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں سے تحیت الوضو کے متعلق حدیثیں وضو کے بیان میں ذکر کی جا چکی ہیں۔ اسی طرح تحیت المسجد سے متعلق حدیث بھی مساجد کی اہمیت اور فضیلت کے بیان میں ہو چکی ہے۔ ان کے علاوہ اس نوع کے باقی نوافل سے متعلق حدیثیں ذیل میں، صلاۃ استغفار، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، جو بلا شبہ صادق اور صدیق ہیں، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے جس شخص سے کوئی گناہ ہو جائے، پھر وہ اٹھ کر وضو کرے، پھر نماز پڑھے، پھر اللہ سے مغفرت اور معافی طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما ہی دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت فرمائی، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ۔ یہ آیت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی مغفرت کے سلسلے میں اس موقع پر تلاوت فرمائی، سورہ آل عمران کی ہے۔ اوپر اللہ کے ان متقی بندوں کا ذکر ہے جن کے لیے جنت خاص طور سے تیار کی گئی ہے۔ صلاۃ الحاجت، یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن ابی اوفا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی حاجت اور ضرورت ہو اللہ تعالیٰ سے متعلق یا کسی آدمی سے متعلق، یعنی خواہ وہ حاجت ایسی ہو جس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہو، کسی بندے سے اس کا واسطہ ہی نہ ہو، یا ایسا ہو کہ بظاہر اس کا تعلق کسی بندے سے ہو، بہر صورت اس کو چاہیے کہ وضو کرے، خوب اچھا وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی کچھ حمد و ثنا کرے اور اس کے نبی علیہ السلام پر درود پڑھے، پھر اللہ کے حضور میں اس طرح عرض کرے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، اللہ کے سوا کوئی مالک معبود نہیں، وہ بڑا حلم والا، بڑا کریم ہے، پاک اور مقدس ہے، وہ اللہ جو عرش عظیم کا بھی رب اور مالک ہے، ساری حمد و ستائش اس اللہ کے لیے جو سارے جانوں کا رب ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان اعمال اور ان اخلاق احوال کا جو تیری رحمت کا موجب اور وسیلہ اور تیری مغفرت اور بخشش کا پکا ذریعہ بن۔ تجھ سے طالب ہوں ہر نیکی سے فائدہ اٹھانے اور حصہ لینے کا، اور ہر گناہ اور مصیبت سے سلامتی اور حفاظت۔ خداوند میرے ساری ہی گناہ بخش دے اور میری ہر فکر اور پریشانی دور کر دے، میری ہر حاجت جس سے تو راضی ہو اس کو پورا فرما دے،